السلام علیکم۔ ابتدا کرتے ہیں خبرنامے کی سرخیوں سے۔ اراضیات پر جبراً قبضوں کی تحقیقات کے لیے ہاؤس کمیٹی کی تشکیل، اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ وقف اراضیات کی بازیابی پر تبادلہ خیال کے لیے مذہبی رہنما اور عوامی نمائندوں کا اجلاس طلب کیا جائے گا، اکبر اویسی کی تجویز سے حکومت کا اتفاق۔ غریبوں کو ہراساں کرنے والے روڈی شیٹرز کے خلاف سخت کارروائی، ڈی سی پی ساؤتھ زون کا انتباہ۔ انٹرنیشنل ویمن رائٹس کا خود ساختہ صدر نشین 15 افراد کے ساتھ گرفتار، جھانسا دینے کی شکایتوں کے بعد پولیس کارروائی۔ اور بنڈا گوڑے میں 15 نومبر کو پیش آئے قتل کا معمہ حل، 6 ملزمین گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ حکومت نے سرکاری اور موقوفہ اراضیات کے علاوہ خصوصی معاشی زون، انڈومنٹ، انعامی، سیلنگ اور دلتوں کی اراضیات پر جبراً قبضوں کی تحقیقات کے لیے ہاؤس کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ چہارشنبے کے دن ایوان اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وقف اراضیات پر قائم معاشی زون اور ملٹی نیشنل کمپنیوں سے حاصل ہونے والی رقم وقف بورڈ کے حوالے کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مجلسی فلور لیڈر کی تجویز پر مذہبی رہنماؤں اور عوامی نمائندوں کا اجلاس طلب کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ ریاستی اسمبلی میں چہارشنبے کو سرکاری، وقف، دلت، خصوصی معاشی زون، انڈومنٹ، انعامی اور سیلنگ اراضیات کی غیر قانونی خریدی یا قبضے کی تحقیقات کے لیے ہاؤس کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ قاعدہ 74 کے تحت نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے کہا کہ ورنگل کے دھرما ساگر منڈل کے رامپور دیہات میں پنّلا لکشمیا کی طرف سے دلتوں کو دی گئی 8 ایکڑ 30 گنٹے انعامی اراضی خریدنا انعامی ایکٹ کے خلاف ہے۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث کے بعد ارکان نے ہاؤس کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ مجلس کے رکن احمد پاشا قادری نے ہاؤس کمیٹی کی تائید کا اعلان کیا۔ جناب اسپیکر صاحب، ابھی جس مسئلے پر ڈپٹی سی ایم صاحب بیان دیے اردو میں، ہمارے منسٹر صاحب ہریش راؤ صاحب تیلگو میں اس کا اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ انعامی لینڈ کے تعلق سے جو الاٹ کی گئی وہ خرید لی گئی، جبکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ زمین نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے، اور اس طریقے سے جبکہ اس معاملے میں عدالت کے دو فیصلے آ چکے اور اس کے باوجود بھی اپیل میں جانے کی بات کرتے ہیں، فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جتنے دولت مند ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے انعامی اراضیات پر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں حکومت سے میری درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت سخت کارروائی کرے۔ یہی نہیں بلکہ ایسی ریاست تلنگانہ میں پورا سروے کیا جائے، ایسے جہاں جہاں قابضین ہیں ان تمام کے لیے آپ کارروائی کریں۔ آپ سختی سے اس پہ اقدام کیجئے، امام پارٹی آپ کے ساتھ رہے گی، اور ہاؤس کمیٹی اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالیے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ جو بھی اقدام سخت طریقے سے لینا چاہتے ہیں لیجئے، ہم آپ کی تائید کریں گے۔ شکریہ۔ تمام جماعتوں کی طرف سے ہاؤس کمیٹی کی تائید کے بعد وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ اس معاملے میں جو خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 اضلاع میں تمام انعامی اراضیات کی تفصیلات کے لیے ہاؤس کمیٹی تشکیل دینی چاہیے۔
बाद में वज़ीर आला ने इसमें तरमीम करते हुए इस हाउस कमेटी के तहत वक्फ अराजियात, इंडोमेंट, बोधान, सीलिंग और खुसूसी माशी जोन अराजियात को भी शामिल करने पर जोर दिया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह हाउस कमेटी की तश्कील का खैर मकदम करते हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हाउस कमेटी की रिपोर्ट के लिए वक्त का तयन किया जाए, क्योंकि माजी में रिपोर्ट दाखिल करने से पहले ही हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ अराजियात पर कई माशी जोन और मल्टी नेशनल कंपनीज कायम हो चुके हैं जो मंशाए वक्फ के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मंशाए वक्फ के तहत अराजियात से हासिल होने वाली रकम को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए या मुतबादिल अराजी फराहम की जाए। अकबर ओवैसी ने कहा कि अगर ये इस तरह का इकदाम किया गया तो मुसलमानों को हुकूमत की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राय दुर्ग की अराजी जामे निज़ामिया की है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी फैसला आने के बाद हुकूमत ने अदालत से हुक्म इल्तवा हासिल किया है और कहा कि वक्फ अराजियात से मुतालिक मजहबी रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास तलब किया जाए। Government assistance also, the Muslim community can be uplifted just on the Waqf land and the revenue generated by the Waqf land. So I hope that all these issues will be taken into consideration. And once again, I reiterate my demand, which I've been making all these years, and in this August House also, that we are not against the ongoing activities on the Waqf land. We do not want any activities to be stopped. We do not want the multinational companies to go away. The only thing is that what we say, either you give us an alternative land for that or transfer the amount, auction amount of that particular land from the government treasury to the Waqf board. And thirdly, sir, I would also request the government, as far as this Waqf land and Waqf issue is concerned, please call for a meeting of Muslim religious leaders from all sects. Let them come together. They will give their proposal according to the Sharia law, Muhammadan law, as to how the Waqf land needs to be protected and how it can be brought. So with this, we can do much good and we can do the real welfare for the Muslim community. And once again, I also say that about the Raidurg land also. It is a land of one of the oldest religious institute, Jame Nizamiya, sir. So kindly, I once again request the government that activities on that land, if anything is happening, let it go. But kindly call the Jame Nizamiya people. It is a registered Waqf deed is there. And the matter had gone to Supreme Court. Supreme Court accepted that this land has to do something with Waqf. And then the Supreme Court transferred the case to Waqf Tribunal. And the then government had taken a stay on Supreme Court order. Then the Jame Nizamiya went and vacated the stay from the High Court. So these issues are there, sir, and lot of Waqf land issues are there. I welcome the government's decision that they have agreed to constitute a house committee and include Waqf land in this also, but time bound is very necessary. And once again I say that please call for a meeting of Muslim religious leaders and political leaders to see this Waqf related problems. So thank you, sir. वज़ीर आला ने मजलिसी फ्लोर लीडर को जवाब देते हुए कहा कि उनके मुतालबे के मुताबिक मजहबी रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों का इजलास तलब किया जाएगा और हाउस कमेटी की रिपोर्ट के लिए वक्त का तयन भी किया जाएगा और इस रिपोर्ट पर ऐवान असेंबली में मुबाहस के जरिए फैसला लिया जाएगा। ఒకటి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పింది మాకు అంగీకారం అధ్యక్ష, మాకేం దానిలో అబ్జెక్షన్ లేదు. రిలీజియస్ లీడర్స్ని కానీ మన ముస్లిం పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని కానీ మన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు అందరినీ పిలిచి మీటింగ్ పెడతాం అధ్యక్ష. ఐఎమ్ గివింగ్ ద కమిట్మెంట్. దాన్ని బట్టి తీసుకుందాం. కమిటీకి టైం బౌండ్ పెట్టండి. సో కింద అధికారులు కూడా అలా టైం మొత్తం తయారు చేసి రెడీగా ఉంచుతారు. వచ్చిన తర్వాత తమ టేబుల్ మీద పెట్టిన తర్వాత మొత్తం సభ మళ్ళీ చర్చించి ఏం చేయమని ఆదేశిస్తే ప్రభుత్వానికి టైం బౌండ్ పెట్టండి. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష. మాకేం అభ్యంతరం లేదు. ఏ పేదల నుంచి అయితే అన్యాయక్రాంతంగా తీసుకున్నారో మళ్ళీ తిరిగి ఆ పేదలకే కట్టబెట్టాలి. దాని మీదనే మనం కందన కట్టుబడి ఉందాము. ఒకటి వక్ఫ్ భూముల అధ్యక్ష, వక్ఫ్ భూములు కూడా నిరభ్యంతరంగా లక్షల కోట్ల విలువ చేసేటువంటి ఎకరాల వక్ఫ్ భూములను కూడా నాశనం పట్టించిండ్రు. దాని మీద కూడా చేర్చండి. మొత్తం వక్ఫ్ భూములు రిస్టోర్ చేయండి. ఒకసారి అందరు దొంగల సంగతి బయటపడ. ఎందుకు అధ్యక్ష, ఎందుకు దాచిపెట్టాలా? ఈ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి అని కాదు.
بعد میں وزیر پنچایت راج کے ٹی آر نے مرکزی حکومت کی طرف سے دیہی روزگار ضمانت اسکیم میں کی گئی ترمیم پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی۔ تمام جماعتوں کی تائید کے بعد وزیر پنچایت راج نے بتایا کہ تلنگانہ پسماندہ علاقہ ہے، لہٰذا تمام دیہی علاقوں کے بلاکس کو اس اسکیم سے استفادہ کرنے کا موقع دیا جائے اور اس میں زرعی شعبے کو شامل کرنے کی سفارش کے ساتھ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اجلاس کے آغاز پر تلنگانہ کے لیے جان دینے والے جہدکاروں کو دی جانے والی مراد کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے کہا کہ حکومت جان دینے والوں کو برابر مدد فراہم کرے گی، ان کے خاندان والوں کو مفت تعلیم اور مفت طبی امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 459 خاندانوں کو امداد فراہم کی گئی ہے۔ اس دوران ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ جہدکاروں کی وقار کو حکومت کم کرنا نہیں چاہتی، اس پر اپوزیشن جماعتوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت اس مسئلے پر سنجیدہ ہے۔ اب تک کے تلنگانہ تحریک کے دوران درج کیے گئے 1000 مقدمات کو برخواست کیا گیا ہے۔ بعد میں اسپیکر نے وقفے سوالات کے اختتام کا اعلان کیا اور پھر وقفے صفر کا آغاز کیا گیا، لیکن بی جے پی ارکان نے جہدکاروں کے مسئلے پر بات کرنے کا موقع نہ دینے پر شدید اعتراض کیا۔ وقفے سوالات میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے حکومت نے بتایا کہ آؤٹر رنگ روڈ پر گزشتہ 6 ماہ کے دوران 37 حادثات پیش آئے ہیں، لہٰذا ٹریفک قواعد کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے کے لیے گچی بولی اور پیدا امبرپیٹ کے درمیان 5 پیٹرولنگ گاڑیاں گشت کروائی جا رہی ہیں اور مزید گاڑیوں اور عملے کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی ضرورت ہے۔ ایک اور سوال پر حکومت نے بتایا کہ وہ نئے اضلاع کی تشکیل پر غور کر رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں ہنوز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ کانگریس کے ارکان اسمبلی نے الزام لگایا ہے کہ اسمبلی کو غیر جمہوری طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی بی وکرمارکا نے الزام لگایا کہ اپوزیشن کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایوان کی کارروائی اسپیکر نہیں بلکہ ریاستی وزیر ہریش راؤ چلا رہے ہیں۔ اس موقع پر جیون ریڈی نے کہا کہ تحریک کے دوران جان دینے والوں کے ساتھ ساتھ جیل جانے والوں کو بھی تلنگانہ کے مجاہدین آزادی کا درجہ ملنا چاہیے۔ اور تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ حکومت جہدکاروں کی مدد کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ایوان اسمبلی میں خود وزیر اعلیٰ نے تعزیتی قرارداد کے دوران 1200 جہدکاروں کا ذکر کیا تھا اور ان کی فہرست بھی جاری کی تھی، لیکن اب حکومت صرف 459 جہدکاروں کی شناخت کر رہی ہے۔ اس مسئلے پر ہمیں ناراضگی ظاہر کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے سے پہلے جہدکاروں کی مدد کی جاتی، لیکن جہدکاروں کے خاندانوں کو کلکٹر کے دفتر بلایا جا رہا ہے، جو کہ ان کی توہین ہے۔ کانگریس پارٹی نے ارکان اسمبلی کو وپ جاری کیا ہے۔ جمعے کو تصرف بل پر مباحث کے دوران ارکان کو حاضر رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے 22 ارکان اسمبلی کو وپ جاری کیا گیا۔ ٹی آر ایس میں شامل ہونے والے وٹھل ریڈی، ریڈیا نائک اور کے یادیا کو بھی وپ جاری کیا گیا ہے۔ ریاستی اسمبلی میں آئندہ بجٹ اجلاس تک 295 کے بجائے 165 نشستیں ہوں گی۔ نشستوں کی تعداد پر حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان رسہ کشی چل رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے عمارت و شوارع کے سیکریٹری کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے 165 نشستیں نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آر ٹی سی بسوں میں خواتین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی کمپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ مہندر ریڈی نے نامپلی بس اسٹیشن کے پاس چہارشنبے کو 6 بسوں کا افتتاح انجام دیا، جس میں خواتین کے لیے خصوصی کمپارٹمنٹس بنائے گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی حدود کے 27 ڈپوز میں 2455 بسوں میں خواتین کے لیے یہ خصوصی کمپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بسوں میں خواتین کے سفر کو محفوظ اور آرام دہ بنانے کے لیے تلنگانہ حکومت ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے عوام بالخصوص غریبوں کو ہراساں کرنے پر روڈی شیٹرز کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کا اچانک معائنہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی نے بتایا کہ بہادرپورے میں عوام کو درپیش مشکلات سے انہوں نے واقفیت حاصل کی ہے
اور 28 روڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی بھی روڈی شیٹر امن میں خلل کی وجہ بنتا ہے تو اسے بخشا نہیں جائے گا۔ ڈی سی پی نے کہا کہ منظم ٹولیوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ غیر سماجی عناصر سے نمٹنے کے لیے پولیس کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ اس موقع پر پولیس کے دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ اے سی پی بالانگر پولیس نے خود ساختہ چیئرمین انٹرنیشنل ویمنس رائٹس سعادت علی احمد کے بشمول 16 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اے سی پی بالانگر اے آر سرینیواس نے میڈیا کو بتایا کہ سعادت علی اپنے آپ کو انٹرنیشنل ویمن رائٹس کا چیئرمین ظاہر کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو جھانسا دے رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کو سعادت کے خلاف شکایتیں موصول ہوئی تھیں، جس پر پولیس نے یہ کارروائی کی اور سعادت اور اس کے غیر قانونی کاموں میں ملوث دوسرے 15 افراد کو بھی گرفتار کر لیا۔ وہ 2006 میں سنگاریڈی میں پیش آئی ایک قتل کی واردات میں بھی ملوث پایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعادت اپنے آپ کو چیئرمین ویمنس رائٹس ظاہر کرتے ہوئے میاں بیوی کے تنازعات کو حل کرنے کے علاوہ سرکاری عہدیداروں کو بھی ڈرایا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سعادت جعلی دستاویزات تیار کر کے جائیداد کے معاملے بھی کیا کرتا تھا۔ سعادت نے قیصر نگر واقع جے ڈی میٹلا کے ایک مکان کو دھوکہ دہی کے ذریعے 1,90,000 روپے میں فروخت کیا تھا اور پولیس نے منگل کے دن سعادت کے مکان پر دھاوا کر کے 3 کاریں اور 2 موٹر سائیکلوں کے علاوہ دوسری کئی اشیاء ضبط کی۔ چندران گٹا پولیس اسٹیشن کے بالکل قریب کاروباری رقابت کی وجہ سے 2 بھائیوں پر جان لیوا حملے کا واقعہ پیش آیا۔ منگل کی رات 12 تا 1 بجے کے درمیان چاول اور تیل کی دکان کے مالک 2 بھائیوں خواجہ نظام الدین اور خواجہ ناظم الدین پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ حملہ آوروں نے دونوں بھائیوں کو مردہ سمجھ لیا اور ہتھیار وہیں پھینک کر فرار ہو گئے۔ مقامی افراد نے زخمیوں کو دواخانہ منتقل کیا۔ کئی دواخانوں نے ان کی حالت دیکھ کر علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخرکار کیئر ہاسپٹل بنجارہ ہلز میں انہیں شریک کیا گیا۔ ایک زخمی نے بتایا کہ ان کے قریبی رشتہ دار انہیں کاروبار بند کرنے کے لیے زور دے رہے تھے۔ نہ ماننے پر گزشتہ رات ان پر یہ حملہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کی حالت انتہائی نازک ہے۔ چندران گٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی۔ میلاردیو پلی پولیس نے 15 نومبر کو علی نگر بنڈلا گوڑا میں پیش آئے قادر علی کے قتل کے معاملے کو حل کرتے ہوئے 6 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول قادر علی کے بڑے بھائی علیم علی کی شادی فروری میں تحسین فاطمہ سے ہوئی تھی۔ علیم کو اپنی بیوی کے دوسرے شخص کے ساتھ تعلقات کا شبہ تھا، جس کو لے کر اکثر دونوں میں جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ تحسین فاطمہ نے ایک بار جھگڑوں سے تنگ آ کر خودکشی کی کوشش بھی کی تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد علیم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جس پر تحسین نے علیم کے خلاف جہیز ہراسانی کا مقدمہ بھی درج کیا تھا۔ مقتول قادر اپنے بھائی علیم کی تائید کر رہا تھا، جس پر تحسین فاطمہ کے بھائیوں عبداللہ بن محمد باسوبارہ اور حسین بن محمد باسوبارہ نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں شیخ عاطف، عادل حسین اور قدیر الدین کی مدد سے 15 نومبر کو مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قادر علی کا قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 1 بائک، 2 اسکوٹرز اور 3 خنجر کے علاوہ واردات کے دوران استعمال کیے گئے ملبوسات ضبط کر لیے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اراضیات پر جبراً قبضوں کی تحقیقات کے لیے ہاؤس کمیٹی کی تشکیل، اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ وقف اراضیات کی بازیابی پر تبادلہ خیال کے لیے مذہبی رہنما اور عوامی نمائندوں کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اکبر اویسی کی تجویز سے حکومت کا اتفاق۔ غریبوں کو ہراساں کرنے والے روڈی شیٹرز کے خلاف سخت کارروائی، ڈی سی پی ساؤتھ زون کا انتباہ۔ انٹرنیشنل ویمن رائٹس کا خود ساختہ صدر نشین 15 افراد کے ساتھ گرفتار، جھانسا دینے کی شکایتوں کے بعد پولیس کارروائی۔ اور بنڈلا گوڑے میں 15 نومبر کو پیش آئے قتل کا معمہ حل، 6 ملزمین گرفتار۔
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔